كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم المنان وآكل لوالديه والمسبل الإزار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان نصیب فرمایا اور بخشش کے راستے ہم پر آسان فرمائے۔ اب یہ بخشش والا مہینہ، غفران والا مہینہ آخری عشرے میں داخل ہے، دن سمٹ رہے ہیں، اور وہ مہلت جو ایک مرتبہ پھر ہمیں ملی وہ ہم سے واپس لی جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں رمضان کے ختم ہونے سے پہلے گناہوں سے پاک کر کے اپنی مرضی کا اور پاکیزہ زندگی عطا فرما دے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ ہوتا ہے؟ یقیناً اس کا جواب تمام کائنات میں جہاں بھی آپ جائیں گے ایک ہی ہوگا کہ نہیں، احسان کے بدلے میں احسان ہی ہو سکتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ عام فہم معانی میں جب آپ کسی کو اس کے حق سے زائد دیتے ہیں تو اسے احسان کہتے ہیں، یعنی کسی کا حق نہ ہو تو آپ اس پر کوئی نوازش کریں، یہ احسان ہے۔ عدل یہ ہے، انصاف یہ ہے کہ جو آپ کا حصہ بنتا ہے وہ آپ کو مل جائے یا برابر برابر تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن احسان عام معنوں میں یہی ہے کہ آپ جس کے حقدار نہیں وہ آپ کو مل جائے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کی تعریف ہوئی کہ آپ سے جبریل امین نے پوچھا مل احسان، احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اس طرح سے اللہ کی عبادت کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ تاثر اور یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے یا اس درجے پر تو نہیں پہنچا ہے، تقوی کے، ایمان کے اس کیفیت کو نہیں چھوا ہے، تو پھر یہ لازم بات ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس طرح سے اللہ کی عبادت کی جائے، اس طرح سے اللہ کی عبدیت اختیار کی جائے کہ ہمہ وقت یہ احساس رہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جو خاص رویہ ہوگا اللہ کے دیکھے جانے کے بعد جو آپ کے اعمال اور معاملات ہوں گے، اس کو احسان کہیں گے۔ ہم یہاں پر 3 حوالوں سے احسان کو، اور میں نے جو حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے اس کی بھی وضاحت کر دی، پھر آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں سے اللہ قیامت کے روز کلام ہی نہیں کرے گا۔ 3 طرح کے لوگوں سے اللہ کلام ہی نہیں کرے گا، بات ہی نہیں کرے گا۔ اور اللہ جس سے بات نہیں کرے گا، جس کی طرف دیکھے گا نہیں اور جس کا حساب نہیں لے گا،
یہ شخص یقینی طور پر جہنمی ہے، کیونکہ اللہ نے جس کی طرف دیکھ لیا، جس سے بات کر لی، اس کے بچ نکلنے کے امکان ہیں۔ سوال کرنے والے کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا تھا نبی کریم اسلام نے کہ جس سے اللہ نے سوال کر لیا، وہ سوال کیا ہے کہ اللہ پوچھے گا یہ جرم کیا؟ ہاں کیا، یہ تو سب کہیں گے، لیکن جس سے یہ پوچھ لیا کہ کیوں کیا، کیا سبب تھا گناہ کرنے کا؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالی ہمیں بدبخت لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا یہ بندے تین ایسے ہیں جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا، جن کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، اور جن سے حساب نہیں لے گا۔ مختلف احادیث میں یہ تین کر کے مختلف ہیں، جو میں نے حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھے اس میں یہ تین یہ ہیں۔ سب سے پہلا احسان جتلانے والا، جو احسان کرتا ہے اور پھر اس کا احساس دلا کے شرمندہ کرتا ہے، جہاں موقع ملتا ہے اپنے احسان کا تذکرہ کر کے دوسرے کو شرمندہ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں منان۔ یہ حق صرف اللہ کو ہے کہ وہ کسی احسان کو جتلائے، اور اسی لیے اللہ کا بھی ایک نام المنان ہے، المنان، کیونکہ یہ حق صرف اللہ کا ہے۔ جب انسان یہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احسان جتلانے والا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص قے کرے اور اس کو چاٹنا شروع کر دے۔ تو ذرا اپنے رویوں پہ غور کیجئے۔ بہن پہ چند روپوں کا، چند ہزار روپوں کا احسان کرنے والا، بھائی پہ چند ہزار روپوں کا احسان کرنے والا، اور پھر اس کے بعد ساری زندگی ان کی اجیرن بنا دینے والا کہ ہمہ وقت ہر موقع پر انہیں دنیا کے سامنے شرمندہ کرنے والا، یہ المنان ہے۔ دوسرا آق لوالدی، والدین کا نافرمان، ماں باپ کے حق میں سخت، آق یعنی کاٹنے والا، ان کو الگ کرنے والا، ان کے حق میں بہت برا ہے۔ اس سے بھی اللہ کلام نہیں کرے گا، اس کی طرف بھی دیکھے گا نہیں، اور اس کے ساتھ بھی اللہ اس کو بھی حساب نہیں لے گا۔ اور تیسرا شخص کون ہے؟ والمسبل الازار، جو اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، پینٹ ٹراؤزر شرٹ جو بھی وہ پہنتا ہے اس کو نیچے رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے بھی اللہ کلام نہیں کرے گا، اس سے بھی اللہ دیکھے گا نہیں اس کو، اور اس کے ساتھ بھی اس کا بھی حساب نہیں دے گا۔ یہ انتظار کرتا سڑتا ہی رہے گا اور آخر کار اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ تین لوگ ہیں، ان کی بھی تفصیل آ جائے گی مزید۔ سب سے پہلے احسان کو سمجھتے ہیں۔ اج اتوار تن کو جلدی تو نہیں نا، تو میں نے سکون اور گل کرنی ہے۔ اردو سمجھ آتی ہے؟ پنجابی بھی سمجھ آتی ہے۔ اب آپ وہ والے پٹھان ہیں جو ہم ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ عبدالرزاق خان کو اللہ ہدایت دے، یہ سال بعد مجھے آپ کے سامنے لا بٹھاتا ہے۔ اللہ احسان، کون کون آپ کا محسن ہے؟ اور محسن کش ہونا اس معاشرے میں اتنا عام ہوا ہے، احسان فراموش ہونا۔ احسان فراموشوں کی یہاں فصل اگائی ہے، ہر کوئی دوسرے کے احسان کو پاؤں تلے رو۔ ایک طرف تو یہ صورت کہ احسان کرنے والا جتلاتا ہے، شرمندہ کرتا ہے، اور دوسری طرف یہ صورت کہ جس پر احسان کیا جاتا ہے وہ فراموش کر دیتا ہے، وہ اپنے محسن کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو محسن کو نہیں مانتا، یہ ایسا ہے کہ یہ اصل میں کسی بھی محسن کو نہیں مانتا، یہ اللہ کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی محسن، اللہ سے زیادہ کسی کے احسان، کتنے احسان ہیں اللہ کے، کتنے، بے شمار کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننے پہ آ جاؤ، گن کر کوشش کرو۔ آج تو بڑی ٹیکنالوجی، تمہارے پاس سپر کمپیوٹر آ گئے، تو تم زور لگاؤ ذرا اور گن کر دکھا دو ایک انسان پر اللہ کے کتنے احسانات ہیں، یہ بھی نہیں گن سکتا۔ تمام انسانوں پر جتنے احسانات ہیں وہ تو دور کی بات ہے۔ ایک احسان، ایک انسان یہاں سر سے شروع ہوتا ہے اور پاؤں پہ ختم ہوتا ہے۔ اس ایک انسان کے اندر کیا کچھ ہے، میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کر لی، لیکن ابھی تک جان نہیں پائی کہ کون سی تار کہاں جا ملتی ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصان۔ ابھی بھی ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، کسی کو برین ہیمریج ہو جائے تو کہتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں،
دعائی کرو بس. اس کے اندر کیا ہے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر جو کچھ رکھا ہے تم اس پر غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ اتنے احسان تم پر ہم نے کیے. یہ ایک آنکھ ہے. میرا ایک دوست ہے آئی اسپیشلسٹ، وہ مجھے اس کے بارے میں سمجھاتا رہا. بالآخر مجھے پوچھتا کچھ سمجھ آئی؟ میں کہا نہیں، بس ایک چیز سمجھ آئی ہے، اس آنکھ کو روشن کرنے والی سینکڑوں نالیاں ہیں جو نظر بھی نہیں آتی، سینکڑوں چیزیں ہیں جو دکھائی بھی نہیں دیتی، اور پھر تم کہتے ہو آخر کار ڈاکٹر ہی کہ پیچھے سے نور ختم ہو گیا ہے، اب علاج کے قابل بھی نہیں ہے. ایک ہی بات سمجھ آئی ہے کہ اسے روشن اللہ کرتا ہے. یہ روشن نہ اللہ روشن نہ کرے، آنکھ موجود ہے، دیکھتی، خوبصورت بھی ہے، کھلی ہوئی بھی ہے، تمہیں لگے گا وہ دیکھ رہا ہے لیکن وہ دیکھتا. اس انسان کے اندر کیا کچھ ہے؟ اللہ سے بڑا محسن کوئی نہیں. تو جو محسن ہوتا ہے اس کا حق کیا ہے کہ بدلے میں آپ بھی اس پر احسان کریں. تو آپ اللہ پر کوئی احسان کر سکتے ہیں؟ اچھا چلیں، یہ پہلا درجہ ہے. دوسرے درجے پر رسول اللہ آ جائیں. تو جو رسول اللہ کے احسانات ہیں، آپ واپس رسول اللہ پر کوئی بدلہ دے سکتے ہیں؟ آپ ان پر کوئی احسان کر سکتے ہیں؟ آپ کوئی احسان کریں، آپ درود پڑھیں، آپ ان پر سلام پڑھیں، ان کا مقام بلند ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی؟ وہ اتنے بلند مقام پہ ہیں کہ پوری کائنات ان کی دشمن ہو جائے تب بھی اس کے مقام کو، ان کے مقام کو کوئی فرق پڑتا، اور ساری کائنات مل کر ان کی عظمت بیان کرے تب بھی ان کے مقام میں کوئی مزید اضافہ ہو سکتا؟ وہ اس آخری درجے پہ ہیں، اللہ کے بعد سب سے بلند تر درجے پہ ہیں. تیسرے نمبر پر دنیا میں تمہارے سب سے بڑے محسن کون ہیں؟ بیوی. ماں باپ کا نام لیتے ہوئے اتنا ڈر رہے ہیں. ریکارڈنگ تو میرے منہ کی ہو رہی ہے، آپ کی تو نہیں ہو رہی کہ گھر جاتے ہی کہا جائے کہ محمد ارشد وہاں کیا ہے، اور کہ تمہارے ماں باپ تمہارے محسن ہیں. دنیا میں سب سے بڑا محسن کون ہے آپ کا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ان کا حق اپنے بعد بیان کیا ہے، اپنے بعد. گویا ان سے بڑا کوئی محسن. اور کوئی آ کے کہے کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے حج کروا دیا ہے، حق ادا ہوا؟ کہا نہیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. حق ہو سکتا تھا. یعنی یہ وہ رشتے ہیں اور یہ وہ تعلقات ہیں جن کے بدلے بھی آپ چکانا چاہیں تو چکا سکتے. پھر کیا کریں بھائی؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ کہہ رہے احسان کا بدلہ کوئی احسان کے سوا بھی ہوتا ہے. تو ہم کیا کریں؟ ہم ان کے مقابلے میں وہ رویہ اختیار کریں گے جو احسان کے بدلے میں احسان مانا جائے گا. احسان ہو تو نہیں سکتا. وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اس کی عبدیت اختیار کریں گے. اس کے احسان کا یہ بدلہ تو نہیں ہے، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ واپسی تم بھی احسان کا رویہ اختیار کر لو. رسول اللہ کی اطاعت کریں گے. ہم آپ کی اطاعت کر کے آپ پر احسان تو نہیں کر سکتے، لیکن اصل میں ہمیں یہ رویہ اختیار کرنا ہے، محسن والا رویہ، نیکی کرنے والا رویہ. ہم والدین پر بدلے میں احسان تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم وہ شفقت کچھ نہ کچھ لوٹانے کی کوشش کریں گے جب وہ فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. جب انہیں میری ہمدردی کی ضرورت ہو، میرے ساتھ کی ضرورت ہو، میرے ہاتھ کی ضرورت ہو، میں اس وقت موجود ہوں گا جیسے وہ میرے لیے موجود تھے. یہ ہے احسان کے بدلے میں احسان. اب اللہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ نے تو اتنے احسان کیے ہم پر. مثلا آپ کو شاید یاد ہو، میں جب پچھلی دفعہ آیا تو میں نے اس پر بات کی تھی کہ آپ کو اور مجھے جو اللہ نے مسلمان کے ہاں پیدا کیا، یاد آیا آپ کو کچھ؟ شاید سال بعد آپ یاد رکھیں اس بات کہ آپ کو یہ جو مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، یہ کتنا بڑا احسان ہے. اس وقت دنیا میں زندہ انسانوں کی تعداد کوئی 8 ارب کے قریب ہے، اور ان 8 ارب میں سے تقریباً 1.5-2 ارب مسلمان ہیں. تو آپ کو اس 1.5-2 ارب میں پیدا نہ کیا جاتا اور آپ کو ادھر باقی والے 6 ارب میں پیدا کر دیا جاتا، ادھر سے واپس ٹھکانا تو ادھر ہی ہونا تھا، پہنچنا تو اسلام تک ہی تھا.
لازمی تو اسلام ہی ہے. اللہ کو جو دین پسند ہے وہ دین اسلام. اللہ نے جو تمہارے لیے پسند کیا رضیت لکم الاسلام، جو اللہ کے ہاں قبول کیا جائے گا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے سوا کوئی عمل قابل قبول. پہنچنا تو یہی تھا. تو کیا ہم وہاں سے یہاں آ جاتے؟ کیا اتنا ہی آسان تھا جیسے اب آسان ہے؟ کیا وہ مقابلہ جو اللہ نے ہمارا مقابلہ ہی ہٹا دیا؟ کسی ہندو کے ہاں پیدا ہوتے، آنکھ کھلتے ہی مورتیوں کو دیکھتے، آنکھ کھلتے ہی گائے کی پوجا سکھائی جاتی، آنکھ کھلتے ہی بتوں کے سامنے جھکا دیا جاتا. بتاؤ مجھے اب یہ 18 20 22 25 26 40 سال کے بعد کیا اتنا آسان ہوتا اللہ کو سجدہ کرنا؟ کیا اتنا آسان ہوتا ایک رب کو ماننا؟ کتنا مشکل کام تھا. تو اللہ نے یہ جو احسان کیا ادھر سے نکال کر پہلے ہی، میرا حق تو نہیں تھا نا، میرا کوئی حق نہیں تھا اللہ پہ کہ وہ باقیوں کو ہندو پیدا کرتا اور مجھے مسلمان. اس نے مجھ پر احسان کیا، اس نے مجھے منتخب کیا، اس نے میری روح کو چنا اور مجھے مسلمان ماں کے رحم میں اتار دیا. مجھ پر فضل کیا، مسلمان باپ دے دیا. اس نے جیسے ہی میں اس کے ہاتھوں پہ آیا، میری آنکھیں ابھی کھلی بھی نہیں، اور اس نے میرے کان کے ساتھ منہ لگا کے کہا اللہ اکبر، تو اس دنیا میں آیا ہے جس میں تیرا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے. وہ مجھے انگلی پکڑ کے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے نظر آ رہے ہیں، ان کو بھی شعور ہی نہیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ محبت کا تقاضا ہے، دین کا تقاضا ہے، ان کی تربیت کا تقاضا ہے. انگلی پکڑی، ہاتھ پکڑا، اٹھا کر کندھوں پہ بٹھایا اور مسجد میں لے آیا. یہ کتنا بڑا احسان ہے، اس کی قیمت کوئی ادا کر سکتا ہے؟ اگر یہ ادھر ہوتا تو وہاں سے یہاں تک آنے کے لیے کتنی رکاوٹیں ہیں. یہ ساری رکاوٹیں اللہ نے ہٹا دی. پھر یہاں آ کر بھی، ادھر آ کر بھی تو بہت ساری کمپنیاں ہیں، ہاں بہت ساری کمپنیاں. ادھر آنے کے باوجود بھی کمپنی کوئی اور ہوتی، وہ تمہیں سکھا رہا ہوتا اللہ تو ہے لیکن درمیان میں اس کو بھی ماننا پڑے گا، اللہ تو ہے لیکن اس کے سامنے بھی جھکنا پڑے گا، اللہ تو ہے لیکن اس سے کہنا پڑے گا، اللہ تو ہے لیکن اس کو پکارنا پڑے گا. ساری زندگی تم یہ داستان سنتے سنتے وہاں سے یہاں تک آنا، اور کئی آئے ہوں گے، ان سے پوچھو کتنا مشکل تھا، خاندان کو چھوڑنا کتنا مشکل، حق بات کو قبول کرنا کتنا مشکل. اور اگر سب نے ادھر سے قبول کیا ہے تو خود ہی احساس کرو کہ اگر یہاں سے اسی ایک حصے سے، ایک کمپنی سے دوسری کمپنی تک جانا مشکل ہے، تو ہندو سے، عیسائی سے، یہودی سے، نصرانی، مجوسی سے، صابی سے، بدھ مت سے وہاں سے یہاں آنا کتنا مشکل ہوتا، کہ یہاں سے یہاں آنا مشکل لگتا ہے. ایک کلمہ پڑھ کے، ایک قرآن پڑھ کے، لیکن سنانے والا کوئی اور ہے. تم تو خوش نصیب ہو، یہاں والے تو خوش نصیب ہو. اس منبر پہ مطیع اللہ بیٹھے یا کوئی اور بیٹھے، اس کا نام کوئی بھی ہو، اس کی نسل کوئی بھی ہو، لیکن ان مساجد کی اللہ کے فضل و کرم سے یہ فائدہ ہوا، یہاں بیٹھنے والا کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ تمہیں یا قرآن سنائے گا یا محمد کا فرمان سنائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تمہیں قصے سنائے جاتے، تمہیں حکایتیں سنائی جاتی، یہاں بیٹھنے والا بھی جھوٹ بولتا، یہاں بیٹھنے والا بھی قرآن کی تعویل غلط کرتا، یہاں بیٹھنے والا بھی کوئی معجزات کا انکار کر رہا ہوتا، یہاں بیٹھنے والا بھی تمہیں کوئی صحابہ کا دشمن بیٹھا ہوا ہوتا، تو تمہارے ذہن بھی اسی طرح سے پراگندہ ہوتے. ان کا قصور نہیں ہے، ان کو سنانے والوں نے خراب کیا ہے. تو یہ خوش قسمتی ہے. تو یہ اتنے احسان اگر اس طرف ہی گنواؤں تو ختم ہونے. اچھا، اس کے سوا دنیا میں یہ کائنات ہے، آسمان ہے، زمین کے اندر بے شمار چیزیں ہیں. میں حوالہ دیا کرتا ہوں ناسا کی ایک رپورٹ کا، اور سمجھانے کی غرض سے اصل میں، تاکہ بات سمٹے. آپ کے آسمان پہ ستارے ہیں، یہ آپ کے کس فائدے کے ہیں ستارے؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ آپ نے تو شاید دیکھے بھی نہ ہوں کئی سال سے. لیکن آج کی سائنس یہ کہتی ہے، یہ جو آسمان کے ستارے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ
وجعلناها رجوما للشیاطین واعتدنا لهم عذاب السعیر. اللہ فرماتے ہیں ہم نے دنیا کو سجانے کے لیے آسمان کو کندیلوں سے روشن کیا ہے، یہ اس کی زینت ہے. اور کیا ہے؟ وجعلناها رجوما للشیاطین. یہ شیطان جب اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کے پیچھے گائیڈڈ میزائل کی طرح سیدھا اس کو زخمی کرتا ہے، اس کو ہلاک کرتا ہے. اور کیا کہیں، ہندوؤں کو دیکھنے والا اس نے سکھایا، ہندو فلم بین کو سکھا دیا کہ جب تارا ٹوٹتا ہے تو آنکھیں بند کر کے اپنی محبت کو مانگ لو تو مل جاتے ہیں. سبحان اللہ. ہمیں کیا سکھایا کہ جب یہ تارا ٹوٹے تو اللہ کی پناہ میں آؤ کہ وہ شیطان کا علاج کر رہا. اچھا یہ تو ایک قرآن کا فیصلہ ہے. آج کی سائنس کیا کہتی ہے؟ یہ ستارے زمین پر پکنے والے پھلوں کے اندر، جنس کے اندر، اجناس کے اندر رس بھرتے ہیں. ان کی روشنی کی وجہ سے ان میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے. اور آج کی سائنس کیا کہتی ہے کہ جن علاقوں میں تاروں بری راتیں طویل اور لمبی ہوتی ہیں وہاں کے پھل لذیذ اور میٹھے ہوتے ہیں، اور پاکستان ان میں سے ایک ہے. غور کرو ذرا اس بات. اب یہ ایک نعمت ہے، یہ راستے دکھاتے ہیں، یہ آدمی سمتوں کا تعین کرتے ہیں، یہ آدمی توقید کا سبب اور ذریعہ ہیں، یہ آدمی تاریخ کا ذریعہ ہیں. اللہ اکبر. اب ایک نعمت ہے جس کا ایک حصہ آپ کو سمجھ آیا یا ہمیں سمجھ آیا، اس کو گننے لگیں تو ناسا والے کہتے ہیں 28 کھرب سال لگیں گے آسمان کے ستاروں کو گننے میں. 28 کھرب سال نہ کوئی جیے اور نہ کوئی تعداد بتا سکے پھر بھی گن سکے. 28 کھرب سال ایک نعمت. اور زمین میں کیا کچھ پھیلایا اللہ نے تمہارے لیے. تو اللہ کے احسانات کا بدلہ چکایا جا سکتا؟ ہاں، صرف ایک کوشش کی جا سکتی ہے کہ جب تم اس کے سامنے اپنی ناک رگڑتے ہو اور عاجز ہو کے کہتے ہو سبحان ربی الاعلی، تو تمہاری اوپر کی جانے والی نوازشات کی ساری بارشوں کو وہ ان کی قیمت نہیں لگاتا بلکہ تمہیں قیمتی بنا دیتا ہے. وہ بدلے نہیں لیتا. حدیث میں وہ واقعہ موجود ہے نا، 500 سال عبادت کرنے والا اور پھر سجدے کی حالت میں خواہش کرنے والا، کسی میں مر جاؤں، اور پھر جب قیامت کو اٹھایا جائے گا تو یہ کہے گا، اللہ اس سے پوچھیں گے بتاؤ تمہیں تمہاری نیکیوں کی بنا پہ چھوڑ دیا جائے یا میری رحمت درکار ہے؟ تو یہ کہے گا میں نے تو گناہ کیا ہی نہیں، اکیلا ایک جزیرے پر اکیلا رہتا تھا، مجھے کوئی گناہ آیا ہی نہیں، ہمہ وقت عبادت کی، 500 سال زندہ رہ کر عبادت کی، اور مرنے لگا تو یہ دعا کی کہ سجدے میں مروں اور قیامت کو سجدے سے اٹھایا جاؤں گا. اتنی طویل نیکیاں، مجھے رحمت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کی بائیں آنکھ کو نکالو، اس کی ایک آنکھ بائیں آنکھ کو نکالو، اور اس کے نیکیوں کے پلڑے کے مقابلے میں دوسرے پلڑے میں ہماری ایک نعمت رکھ دو، بھلا اس کی ساری نیکیاں اس ایک نعمت کے برابر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور ایک نعمت، ایک آنکھ کی نعمت، 500 سال کی زندگی، 500 سال کی عبادت، 500 سال کی ریاضت، 500 سال گناہوں سے پاک زندگی، اور پھر ایک طویل قیامت تک کا سجدہ. اللہ اکبر. وہ ایک آنکھ اتنی بھاری کہ یہ اتنے ہلکے ہیں جیسے آسمان کو جا لگے. پھر اللہ پوچھے گا آپ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو کہے گا اللہ میں بھی آپ کی رحمت چاہتا ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتلائیے. فرمایا مجھے بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، مجھے بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت. اسی وجہ سے تو جب آپ تھک گئے، آپ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کر کر کے آپ کے قدم مبارک سوج گئے، پھٹ گئے، خون آلود ہوئے، تو میری ماں نے آپ سے کہا تھا کیا ضرورت ہے آپ کو اتنے سجدوں کی، کیوں اتنا اپنے آپ کو تھکاتے ہیں؟ آپ کے ذمے تو گناہ ہی کوئی نہیں. اور پھر بھی اللہ نے کہہ دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. ہم نے آپ کے ذمے کچھ رہنے دیا ہی نہیں، سب کچھ معاف کر دیا ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی عبادت کی؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا. مجھ پر اتنے اللہ نے فضل کیے، ایسے انعامات کیے، ایسے احسانات کیے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
تو کوئی اللہ کا حق ادا کر سکتا؟ اللہ پر حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی ہم پر احسان کیے گئے ہیں، اور پھر آپ کے ہم پر بے شمار احسان ہیں۔ آپ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کتنا فرق ہے، اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ خود اللہ بھی اس کی اہمیت کے پیش نظر اس احسان کو ہماری نظروں میں اور بڑا احسان کرنے کے لیے ہمیں جتلا رہا ہے۔ واحد احسان جو اللہ نے جتلایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، احسان کیا ہے، اب خود سراپا احسان ہے، اور آپ کے آنے سے پوری انسانیت پر جو احسان ہوئے، یہ اتنی طویل فہرست ہے کہ جس کو ایک مجلس میں گنوایا نہیں جا سکتا کہ آپ کے آنے سے دنیا کیسے کیسے بدل گئی، حتیٰ کہ آج جو ہندو ہے، جو سکھ ہے، جو عیسائی ہے، جو غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے، پوری دنیا کے اندر مرد و عورت ہیں، اللہ کی قسم ہے ان سب پر بھی میرے محمد کی وجہ سے احسان ہوا۔ ان کی زندگیوں کی کیفیات بدل گئیں، غلاموں کی کیفیات بدل گئیں، انسانوں کی حیت بدل گئی، زمین پر رہنے والے بسنے والے جاندار اور جانوروں کی کیفیات بدل گئیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکات تھیں۔ اور پھر آپ نے ہم پر جو احسان کیے، یاد ہے کچھ؟ کیوں جی، کوئی نبی پاک کا احسان یاد ہے کہ آپ پر انہوں نے احسان کیا، مجھ پر احسان کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس زاویے سے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ آپ نے ہم پر احسان کیا۔ اچھا مجھے بتائیں، یہ جو قوم نوح تھی اس کا کیا قصور تھا؟ جی بولتے جائیں، کچھ نہیں ہوتا، غلط بتائیں گے صحیح کر دوں گا۔ قوم نوح کس وجہ سے عذاب دی گئی؟ شرک۔ شرک آپ نہیں کرتے؟ پاکستان میں شرک نہیں ہوتا؟ 5 تن پاک مانے انہوں نے، ایسا ہی ہے نا؟ 5 تن پاک ادھر نہیں مانے جاتے؟ کئیوں کو تکلیف ہوگی نا اس آپ کی ویڈیو سے سن کے، ہو سکتا کوئی پرچہ کران طور پہ۔ وہ بھی 5 تن پاک کو مانتے تھے اللہ کے مقابل۔ انہوں نے بھی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اللہ لکھ کر اس کو 5 کے ساتھ مکمل کیا ہوتا ہے۔ کوئی پوچھنے والا جو نہیں یہاں پہ کہ ظالمو یہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے شرک کیا، اللہ فرماتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا، ہم نے سب کو غرق کیا اور آگ میں داخل کر دیا۔ تم شرک کرو تو تمہیں کچھ نہ ہو، چلتے جائیں آگے، نیچے آتے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقابل جو قوم ہے کیا کر رہی ہے؟ تصویریں بنانے والے، بت بنانے والے۔ تمہارے ہاں تو نہیں بنتے نا بت، مجسمہ سازی تمہارے ملک میں تو نہیں ہوتی، تصویریں تمہارے ملک میں بنا بنا کر دکانوں، بازاروں، چوکوں، چوراہوں میں نہیں لٹکائی جاتی؟ تمہارے ہاں تصویروں کا تقدس ہے یا نہیں ہے؟ آگے بڑھتے جاؤ، کسی نے تکبر کیا، کسی نے اپنے قد کاٹ پہ تکبر کیا، کسی نے اپنے حسن و جمال پہ تکبر کیا، کسی نے ماپ تول میں کمی کی۔ ہمارا بازار تو نہیں کرتا نا؟ کیوں بھائی؟ کرتے ہیں نا؟ کسی نے خریدنے کے پیمانے اور بیچنے کے پیمانے، اور میرے ملک میں کلمہ گو مسلمان دودھ لیتا ہے تو اور پیمانے سے بیچتا ہے، اور پیمانے سے کپڑا خریدتا ہے، اور پیمانے سے بیچتا ہے، اور پیمانے سے چیزیں ملا کر دیتا، ملاوٹ کرتا، وزن تبدیل کر دیتا۔ کیا کچھ ہے جو سابقہ اقوام نے کیا ہم بھی کرتے ہیں۔ ایک قوم نے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدکاری کا رواج شروع کیا، آسمان والے نے زمین سے اٹھا کر جعلنا عالیہا سافلہا، زمین سے اٹھا کر پٹک دیا، نیچے والا حصہ
اوپر کر دیا اور پھر آسمان سے سنگریزوں کی بارشیں کی، پتھر برسا دیے۔ ہمارے ہاں تو نہیں ہوتا نا یہ جرم۔ نہ صرف یہ کہ جرم ہوتا ہے، بدبختی کی انتہا یہ ہے، حکومت کسی بدبخت کی بھی آ جائے، ان کی ناک کے نیچے بیٹھ کر وہ قانون سازیاں بھی کرواتے ہیں، جھنڈے لگا کر بلڈنگوں کے اوپر، ان بلڈنگوں کے اوپر جھنڈے لگا کر، بڑے بڑی مین شاہراہوں کے اوپر راستے بند کر کے اپنا دھندا چلاتے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا، اور مزے سے جی رہے ہیں۔ کوئی جرم بتا دو جو سابقہ قوم نے کیا اور جس کی وجہ سے اس پر عذاب آیا، تم نہیں کرتے ہو۔ ایک قوم نے وہاں ہیلا بہانہ کر کے حرام کو حلال کیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس وجہ سے ان کو پکڑا اور سور اور بندر بنا دیا۔ تمہاری قوم دن رات ہیلے بنا کر سود کو حلال کرنے پر بیٹھی، حرام کو حلال کرتی، لیکن شکلیں تبدیل ہو رہی، زمین میں دنسایا جا رہا، زلزلے تمہیں پکڑ رہے، ہوائیں تمہیں توڑ رہی، اجتماعی طور پر تم غرق کیے جا رہے۔ نہیں، کیوں نہیں تم نے سوچا؟ اور تم سوچتے تو تمہیں کوئی مسلح پہ کھڑا رات کی تنہائیوں میں تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے روتا ہوا دکھائی دیتا کہ اللہ ان کو اس عذاب کے حوالے نہ کرنا۔ تمہیں اپنا محسن مدینہ میں ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں رات کو بلکتا دکھائی دیتا کہ اللہ ان کو اجتماعی طور پر غرق نہ کرنا، کریں گے تو یہ بھی وہی کچھ جو پہلوں نے کیا، لیکن ان کے ساتھ شفقتوں کا سلوک کرنا، ان پر آسمان سے پتھر نہ برسانا، ان کو زمین سے اٹھا کر نہ پٹکنا، ان پر پانیوں کو نہ چھوڑنا، ان پر کوئی ایسا عذاب نہ بھیجنا، جب تک یہ زندہ ہیں ان کے لیے رحمت کے توبہ کے دروازے کھلے چھوڑ دینا۔ کوئی منع کر گیا، کوئی منع کر گیا، کوئی منع کر گیا، جو منع کر گیا تم اسے بھول گئے۔ بھولے کہ نہیں بھولے؟ بھول گئے اس کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلہ دیا کہ جو میرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ جو میرے لیے روتا رہا اس کا اپنا کیا غم تھا، وہ تو اعلیٰ تھا، عرفہ تھا، بہترین تھا، محبوب ترین تھا۔ اللہ کی قسم وہ تو آسمان کو دیکھ لیتا اپنی خواہش برے چہرے سے، زبان سے کہا بھی نہیں، تو عرش والے نے کہا میرے محبوب تم نے آسمان کی طرف بار بار چہرہ کر کے دیکھا ہے اس خیال اس امید سے کہ ہم تیری مرضی کا قبلہ کر دیں؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جدھر تیرا دل کرتا ہے ادھر ہی منہ کر لے۔ وہ تو اتنا محبوب تھا، اتنا محبوب، اس کے رشتہ دار، اس کے بیٹے بیٹیاں نواسے سب کے سب جنت والے۔ غم کس کا ہے؟ جس کو خبر بھی نہیں کہ میرا غم کرنے والا کوئی تھا، جس کو احساس بھی نہیں کہ میں کس کے دامن کو جھٹک جھٹک کر، میں کس کی رحمت بھرے دامن کو جھٹک جھٹک کر، جو اب بھی اپنے بیٹے کو قربان کر گیا صرف اس لیے کہ یہ جو غلطیاں کریں گے، یہ جو گناہ کریں گے، ان کے لیے ایک حق چاہیے۔ وہ حق لینے کے لیے اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے اپنے بیٹے کی ہچکیوں کو روتے ہوئے لوگوں نے کہا، ساتھیوں نے، اللہ کے نبی، ہر نبی کے پاس وہ خاص دعا ہے کہ جو چاہے سو مانگ لے، آپ اتنے غم میں ہیں اپنے بیٹے کی زندگی مانگ لیجئے، اللہ ابراہیم کو زندگی عطا کر دے۔ لیکن فرمایا وہ حق میں نے اپنی قوم، اپنی امت کے لیے بچا رکھا ہے کہ کل جب یہ وہاں آئیں جہاں کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی ان کا ہمدرد نہیں ہوگا، کوئی غم گسار نہیں ہوگا، وہاں میں ان کی بخشش کروانے کا حق رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا غور کبھی کتنا بڑا محسن؟ اس محسن نے اپنا بیٹا، آخری بڑھاپے کی عمر میں ملنے والا حقیقی بیٹا قربان کیا ہے صرف میرے اور آپ کی بخشش کے سامان کے لیے۔ تو اس کا کیا حق ہے؟
کہ اس کی بات سنو اور سنی انسنی کر دو، اس کا پیغام سنو اور کان بند کر لو، اس کا پیغام آئے تو تم دیکھنے لگ جاؤ کہ یہ تمہارے مزاج پر بیٹھتا کہ نہیں بیٹھتا، یہ تمہاری مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تم اگر یہ بات مان لو تو تمہیں لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا یہ بدلہ ہے؟ بدلہ کیا تھا کہ اس کا حکم آتا تو تمہاری گردن جھکی ہوتی، اس کا پیغام سنتے تو تمہارا دل کھلا ہوتا، ساری دنیا کو ترک کر دیتے لیکن اس کے پیغام کو پیچھے نہ کرتے، ساری دنیا کو چھوڑ دیتے لیکن اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ یہ حق تھا یا یہ حق ہے کہ پیارے پیغمبر کی حدیث سنو تو درمیان میں کسی مولوی کو لے آؤ، کسی پیر کو لے آؤ، کسی فقیر کو لے آؤ، کسی فقیہ کو لے آؤ، کسی امام کو لے آؤ؟ حدیث تو ہے لیکن کیا کریں، ہمارا مسلک یہ کہتا ہے، حدیث تو ہے لیکن کیا کریں، ہمارا رواج یہ کہتا ہے۔ ہم ان کی بات چھوڑ دیتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں۔ حدیث تو ہے لیکن میں کیا کروں، ابھی میں 40 سال کا بھی نہیں ہوا تو میں داڑھی کیسے رکھ لوں، میں معاشرے میں جاتا ہوں شلوار اوپر کیسے کر لوں، میں اپنی پینٹ پہنتا ہوں، پینٹ تو نیچے فال کرتی اچھی لگتی ہے، یہ تو بوٹوں پہ گری ہو تبھی اچھی لگتی ہے، میں لوگوں کا مذاق کیسے بن جاؤں؟ اس لیے بننا تھا کہ اس کا حق ہی اتنا زیادہ ہے کہ وہ جیسے جیسے کہتا ہے ویسے ویسے کرنا تھا، تیرے پاس اختیار ہی نہیں تھا کہ تو نے جب اس کو مان لیا تو پھر اپنی مرضی بھی کرتا۔ تیسرا حصہ، جو احسان کرے اس کے احسان کو بھولنا۔ زیادہ ڈر گئے ہو، احساس ہی کروایا ہے، فتویٰ نہیں لگایا تم پر، احساس کروایا ہے، احساس کر لو اس سے پہلے کہ سوال ہو جائے، اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ ہو، تمہارا گریبان ہو اور تم سے سوال کیا جائے کہ کیا کیا تھا میرے لیے۔ اس نے تو بشارتیں دی، کن کو؟ اللہ اکبر۔ فرمایا بدا الاسلام غریبا، اسلام اجنبیت سے شروع ہوا تھا، جانتا ہی کوئی نہیں تھا، تنہا تنہا تھوڑے تھوڑے سے لوگ تھے۔ وَسَيَعُودُهُ غَرِيبًا، پھر ایک وقت آئے گا اسلام دنیا میں اجنبی ہو جائے گا۔ مسلمان تو بڑے ہیں لیکن اسلام دکھائی دیتا، اجنبی اجنبی ہو جائے گا، ماننے والے تھوڑے تھوڑے سے رہ جائیں گے، ماننے والے تو تھوڑے رہ گئے نا۔ فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، وہ جو زمانے میں چنے چنے سے تھوڑے تھوڑے سے لوگ رہ گئے، غربا سے مراد غریب الدیار، کمزور لوگ، یہ جو تھوڑے تھوڑے سے رہ جائیں گے، جن کو لوگ تانے دیں گے، گالیاں دیں گے، برا بلا کہیں گے، لوگ ان کو پسند نہیں کریں گے، اللہ کی قسم ان کے لیے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، وہ جو اس زمانے میں میری سنت کو ماننے والے ہوں گے، میرے پیغام کو سننے اور جاننے والے ہوں گے، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ جنہوں نے اس کے حق کو سمجھا۔ تو آخری حصہ میں عرض کرنے لگا تھا کہ احسان فراموش ہونا، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، چاہے وہ آپ کے دوست احباب ہوں، رشتہ دار ہوں، جو آپ پر احسان کرتا ہے اس کے احسان کو کبھی فراموش کرنا، کیونکہ آپ دنیا میں احسان کا بدلہ چکا سکتے ہیں لوگوں کو، آپس میں رشتہ داری میں اس نے آپ پر احسان کیا، آپ نے اس پر احسان کر دیا، لیکن پھر بھی اس میں احتمال موجود ہے کہ اس نے جس نیت سے آپ پر احسان کیا آپ کبھی بھی اس کی نیت کو نہ پہنچ سکیں۔ اس نے جتنے اچھے دل سے آپ پر احسان کیا، آپ احسان لوٹاتے ہوئے شاید کبھی اتنا اچھا دل نہ بنا سکیں جتنے اچھے دل سے اس نے آپ پر نیکی کی۔ شاید آپ اس پریشر میں تو نیکی کر دیں کہ اس نے مجھ پر نیکی کی، لیکن اس وقت اس نے نیکی کی جب آپ کی اس پر کوئی نیکی نہیں تھی، سو پھر بھی اپنے محسن کے برابر ہوا جا سکتا؟ تو احسان فراموشی، اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کیا کہتی ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے؟ میں ایک دو مثال دے کے بس اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جنگ بدر ہوئی
تو اس میں کچھ لوگ قیدی بھی ہوئے کافروں کے، اور جب وہ قیدی مدینہ پہنچے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، جب یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو رہا کر دیتے ہیں، جس کا فدیہ آ جائے، جس کا بدلہ آ جائے، اس کو رہا کر دیتے ہیں، تو یہ قیدی آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ ان میں ایک شخص کا نام ہے جبیر بن مطعم۔ کیا نام ہے؟ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں آپ جاگ رہے ہیں، ہاتھ اٹھائیں ذرا، جو سو رہے ہیں۔ انہوں نے نہیں اٹھائے، جو سو رہے ہیں انہوں نے نہیں اٹھائے۔ ایک آدمی ہے جبیر بن مطعم، یہ آپ کے سامنے آیا نا، اللہ اکبر، میرے نبی کو کچھ یاد آ گیا اور فرمایا اس جبیر بن مطعم کا جو والد تھا اس کا نام ہے مطعم بن عدی، کہا آج اگر اس کا باپ مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے، ان سارے قیدیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، ان بدبودار لوگوں کے بارے میں کلام کرتا، بات کرتا، مجھے کہتا تو میں ان سب کو مفت میں چھوڑ دیتا۔ کیوں؟ کہ مطعم بن عدی نے میرے نبی پر ایک احسان کیا ہے، اور نبی پاک کو اس کا بیٹا دیکھ کر اس کا احسان یاد آیا ہے۔ کیا احسان کیا؟ جب آپ طائف گئے تھے تو طائف والوں نے بھی آپ کو وہاں سے پتھر مار کر اندر رہنے نہیں دیا، زخمی کیا، آپ واپس آئے تو اس زمانے کے رواج کے مطابق جب آپ اپنا شہر چھوڑ جاتے ہیں تو واپس آنے کے لیے یا تو پھر آپ پورے شہر سے لڑیں گے یا کوئی طاقتور آپ کو پناہ دے جس کے پناہ کا لوگ احترام کریں اور آپ کی جان مال محفوظ ہو۔ جب آپ واپس آئے مکہ کے باہر ٹھہر کر آپ نے مختلف سرداروں کو پیغام بھیجے کہ کوئی آپ کو پناہ دے اور آپ شہر میں داخل ہوں، کیونکہ سردار ابو طالب اس وقت فوت ہو چکے تھے۔ واپس آنا چاہ رہے ہیں، خاندان کا بڑا ابو لہب ہے، وہ ویسے ہی دشمن ہے، خاندان والے ویسے ہی پسے ہوئے ہیں، تو کسی دوسرے خاندان نے اور کسی دوسرے سردار نے آپ کو پناہ نہیں دی، امان نہیں دی، ماں سوائے مطعم بن عدی کے۔ مطعم بن عدی نے آپ کو پناہ دی، اپنے بیٹوں کو بھیجا، اسلحہ پہن کر خود بھی آیا اور آپ کو اپنے حصار میں لے کر، حفاظت میں لے کر مکہ میں بیت اللہ میں داخل کیا۔ چاروں کونوں پہ اس کے بیٹے اور یہ کھڑے ہو گئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا والوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے گھر کا طواف کیا۔ یہ احسان تھا اس کا، اور آج نبی پاک کو اس موقع پر وہ یاد آ رہا ہے کہ کاش آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا، میں اس کا احسان کا بدلہ چکاتا۔ آج اس کے بیٹے کو تو چھوڑ ہی رہا ہوں، لیکن اس کا احسان اتنا بڑا ہے کہ اگر مجھے کہتا تو میں ان سب کو ہی چھوڑ دیتا۔ آپ نے احسان فراموشی کی تو ہمیں کیا حکم ہے؟ جو ہم پر احسان کرے ہم اس کے پیچھے لگ جائیں، جو ہم پر نرمی کرے ہم اس کو ہی لوٹ لیں، جو دکان پہ رکھے دکان خالی کر دیں، جو کرائے پہ رائے مکان دے چند روپوں کے عوض ہمیں رہنے دے، اس پر ہی مقدمے شروع کر دیں، کسی کا احسان مانے ہی نہ۔ کر رہے یا نہیں؟ اور کون کر رہے ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں، نبی پاک کا نام جپتے ہیں، صدقے یا رسول اللہ کہتے ہیں، اور ایک بھی اپنے محسن کو چین سے جینے دیتے۔ پھر دیکھیے جو نسلیں ہوتی ہیں، پاکیزہ نسلیں، وہ بعد میں بھی اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا سفر کر کے جا رہے تھے تو راستے میں کئی سارے واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ آپ دونوں کو شدید بھوک اور پیاس لگی ہے اور اب کوئی کھانے کو اور پینے کو چیز نہیں ہے، تو ایک خیمہ دکھائی دیا ہے۔ اس خیمے والی بوڑھی عورت سے کہا تھا کہ کچھ کھانے کو ہے تو دے دو، کچھ پینے کو ہے تو دے دو۔ اس نے کہا نہ تو پانی ہے نہ کوئی کھانا ہے۔ اور طلب کرنے والے جناب صدیق تھے، انہوں نے دیکھا گھر میں ایک بکری بندھی ہوئی ہے، کہا اماں یہ بکری دے دو، ہم اس کا دودھ دو لیتے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو بیمار ہے اور دودھ دیتی نہیں، کئی سال ہو گئے، اب اصرار چل رہا ہے اور آپ مانگ رہے ہیں کہ یہ ہمیں دے دو، ہم کچھ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہونا کیا ہے، یہ تو دیتی نہیں دودھ، جو دودھ دیتی نہیں اس کو کیا کرنا ہے۔ بالآخر اصرار سے مجبور ہو کر اس نے کہا کہ جاؤ ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اور اس کی آنکھوں نے دیکھا
کہ یہ ساتھی جب بکری کو نبی پاک کے پاس لے کے جاتا ہے اور پیارے نبی علیہ السلام اس بکری کے نیچے بیٹھ کر اپنا مبارک ہاتھ اس کے تھنوں کو لگاتے ہیں، تو پھر گھر کا کوئی برتن خالی رہتا ہی نہیں ہے۔ اور اب ایک مرتبہ نہیں، 18 سال اس کے بعد وہ بکری جیتی زندہ رہتی اور پھر کبھی اس کا دودھ خشک ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ احسان دونوں میں سے بتائیے کس کا ہے، بکری دینے والی کا یا جس کے ہاتھ لگانے سے دودھ شروع ہوا؟ لیکن نسلیں، نیک نسلیں کیا کرتی ہیں، وہ اپنے محسنوں کو یاد رکھتی۔ اللہ کے نبی نے بھی ان کو نوازا اپنی زندگی میں، آپ کی وفات مبارکہ ہو جاتی ہے اور سیدنا عمر کا زمانہ ہے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، ان کی امارت میں ایک قافلہ روانہ ہوتا ہے حج کے لیے، اور اس میں تمام نبی پاک کی اس وقت جو حیات بیویاں ہیں، ام المومنین ہیں، امہات المومنین ہیں، یہ ساری اس سفر میں شامل ہیں۔ جب یہ ساری اس وادی میں آتی ہیں اور یہاں پڑاؤ کرتی ہیں تو کسی نے کہا کہ یہ وہ وادی ہے جس میں ام معبد رہتی ہے، یہ وہ وادی ہے جہاں ام معبد کا خیمہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں، آپ کے جانے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، آپ کے وفات پانے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، اور یہ ام معبد اتنی شاندار خاتون ہے کہ اگر آپ حدیث کو پڑھیں، سیرت کو پڑھیں اور جاننا چاہیں کہ تمہارے نبی کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ کا خوبصورت غبرو چہرہ کیسا تھا، آپ کی چال کیسی، ڈھال کیسی تھی، آپ کے بال کیسے، داڑھی کیسی تھی، آپ کا سینہ مبارک کیسا تھا، اللہ کی قسم دیگر صحابہ نے بھی آپ کا حلیہ بیان کیا، لیکن جتنا اچھا، جتنا شاندار اور جتنے اعلیٰ ترین الفاظ سے ام معبد نے میرے نبی کا نقشہ کھینچا، کسی مرد نے بھی ایسا نقشہ نہیں کھینچا ہے۔ کہا یہ ام معبد کا علاقہ ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی بیویوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ جاؤ ام معبد کو لے کے آؤ۔ وہ ان کو لے کے آئے، بوڑھی عورت ہے۔ آپ کی ازواج نے اپنا جو زاد سفر تھا اور جو ساز و سامان، جو سرمایہ تھا، اس کو جمع کیا اور اس کا آدھا کیا، نصف اپنے لیے رکھا اور آدھا ان تمام خواتین نے ام معبد کے حوالے کیا۔ کہا تم نے ہمارے نبی پہ جو احسان کیا ہے، کیا احسان کیا ہے، ایک دودھ نہ دینے والی بکری حوالے کی تھی، کہا تم نے آقا پر جو احسان کیا ہم اس کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے لیکن کچھ خدمت کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ یہ کہا ابھی تو ہم حج پہ جا رہی ہیں، جب حج کے بعد واپس آئیں گے اور خلیفہ امیر المسلمین امیر المومنین سیدنا عمر کے پاس دیگر علاقوں سے جب مال غنیمت آئے گا، جب وہ تقسیم ہونے کی باری آئے گی تو تم آنا، جو حصہ ہمیں وہاں سے ملے گا ہم وہ بھی تمہیں دے دیں گے۔ یہ ہے نیک نسلوں کا طریقہ۔ کسی نے کام سکھایا تو اس کے سامنے دکان کھول لی، وہ بیچارہ بیٹھ گیا اور سوچتا ہے کہ میں نے کیوں سکھایا، کیوں سکھایا۔ اس کے کاروباری راز چرائے اور نئے نام سے اپنا سلسلہ شروع کر دیا۔ کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ نیکی ہے، حالانکہ اس کا اتنا تم پر حق تھا۔ کوئی استاد ہے، کوئی استاد، اچھا استاد کا کوئی حق چکا سکتا ہے؟ اچھا چلو استاد کی نگال چھڈو، امام نے، یہ محسن ہے یا نہیں؟ اس دور میں ان سے بڑا کوئی محسن نہیں ہے، جو اتنی کم تنخواہوں پہ اتنی مشکل زندگی گزار کر بھی نہ کبھی دھرنا دیتے، نہ کبھی مخالفت کرتے، نہ کبھی تمہارے خلاف نعرے بازی کرتے۔ 24 گھنٹے کھڑا ہے اور آ کے ڈانٹنے والا ڈانٹ رہا ہے، حافظ صاحب، قاری صاحب آج واش روم صاف نہیں ہے، تم کوئی آسمان سے اترے ہو، تم صاف کرو۔ یہاں رب کا نبی کہتا ہے اللہ ہمیں موقع دے، انطہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اللہ ہم صفائیاں کرتے تیرے گھر کی۔ ان سے بڑا کوئی محسن؟ تو ان کا احسان کبھی مانا ہے؟ کیوں جی مانا کبھی احسان؟ کبھی نظریں جھکا کر ان سے بات کی، پورے معاشرے کو آزار لگ گیا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر یہ لوگ نہ ہوں
تو وہ زمانہ قریب ہے جب لوگ جماعت کروانے والا ڈھونڈیں گے اور کوئی جماعت کروانے کو تیار نہیں ہوگا۔ ان محسنوں کی قدر کرو، ان کے احسان کو سمجھو، اور اس سمیت پوری دنیا میں تمہارے ماں باپ، تمہارے رشتہ دار، تمہارے بڑے بہن بھائی جن کا تم پر احسان ہے کچھ تو خیال کرو۔ یہی آج کی گفتگو تھی اور یہی آج کا سبق۔ اللہ نے احسان کیے، اللہ کا حق ادا کرو، عبادت میں حق ادا کرو، عبدیت میں حق ادا کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ رسول اللہ کے احسان ہے، واپس بدلہ چکاؤ۔ کس طرح سے؟ من وعن، آپ کے حکم پر سر تسلیم خم کر کے اپنے والدین کا احسان مانو اور ان کے ساتھ نرمی اور نیکی کر کے دیگر رشتہ دار اور دیگر محسن جتنے بھی اساتذہ سمیت، آئمہ سمیت جو بھی تمہارا محسن ہے، تم زمین والوں کا احسان مانو۔ انشاءاللہ اللہ تمہارے ان احسانات کے بدلے میں ایک بڑا سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہے۔ یہی آخری بات ہے، وہ کہتا ہے ان اللہ یحب المحسنین۔ جیسے جیسے تو احسان مانتا چلا جاتا ہے اور احسان کے بدلے میں رویہ یہ والا اختیار کرتا چلا جاتا ہے، تو ہمارا محبوب ہوتا چلا جاتا ہے، ہم تجھ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔